بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم قرآن پاک کے واقعات میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شجر نسب سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے دمشق چلے جاتے ہیں، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس دن تک رہتے ہیں جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے ہیں۔ یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی شادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے کرا دی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح اس نے اپنا شجرہ نسب بتایا کہ میرا شجرہ نسب حنظہ تک بیان کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظہ اچھا قبیلہ تھا، ان پر ظلم و زیادتی کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد اور نصرت فرمائی گئی۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرالی خاندان والے تھے۔ اگر یہ بات مانی جائے اور درست ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ ان کا تعلق عرب سے تھا اور ان کو حنظہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ 4 انبیاء عرب میں سے ہیں، احد، صالح اور شعیب علیہ السلام اور اے ابو ذات۔ اور اسی طرح 13 نبیوں نے اللہ پاک کی توحید کی طرف قوموں کو بلایا، اور حضرت عباس سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعیب علیہ السلام ایک ایسے خطبِ نبوت نبی ہیں۔ مدین کے رہنے والے لوگ کافر تھے اور راہ گزر مسافروں کو وہ اسی طرح تکلیف دیا کرتے تھے اور ان کو خوف زدہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ وہ ایک درخت کی پرستش کیا کرتے تھے اور اس درخت کے آس پاس جنگل میں رہا کرتے تھے۔ ان کے معاملات بہت برے تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور ڈنڈی مارتے تھے۔ وہ کہتے زیادہ تھے اور دیتے کم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ان کو اللہ پاک کی طرف بلایا، اللہ پاک کے دین کی طرف بلایا، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دین کو جھٹلایا اور کہا تم یہ کیسی باتیں کرتے ہو۔ ہم اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وجہ سے ان پر کڑا عذاب آتا ہے، کیونکہ جس طرح اللہ پاک کے نبی کی گستاخی کرنا غلط ہے، اسی طرح اس رسول کے ایمان اور توحید کے پیغام کی گستاخی کرنا بھی غلط ہے۔ ہمیشہ کے لیے یہ لوگ زلزلے کے باعث سو گئے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تھا۔ اور ایک اور جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہے تو کیا میں اس کے خلاف ورزی کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں اور خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور میرے بارے میں مجھے توفیق کا ملنا خدا ہی کے فضل سے ہے۔ اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جیسے مصیبت نوح کی قوم پر آئیں اور اسی طرح عہد کی قوم پر آئیں اور اسی طرح حضرت صالح کی قوم پر آئیں، اور انہیں مصیبتوں نے گھیر رکھا تھا اور ان پر عذاب آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم کو یاد ہوگا، کیونکہ وہ تو تمہارے قریب ہی کا ہے۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے سر کو جھکاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ تمہاری دی ہوئی توحید کی تعلیم ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم سے کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بندے تمہارے ساتھ نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے، اور تم ہم پر کس طرح کا غلبہ نہیں کر سکتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ
کہ اے قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تمہارے پر خدا سے زیادہ ہے، اور تم نے پیٹھ پھیر ڈالی اپنے رب سے، اور اپنے معمولات میں بھی اپنے رب سے دور ہو۔ میری قوم، تم اپنی جگہ کیے جاؤ، اپنے گناہ اپنی جگہ لیے جاؤ، لیکن اگر تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ رسوائے زمانہ عذاب کس طرح کے ہوتے ہیں اور جھوٹا کون ہے، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب میرا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگاڑ نے آ بھوجا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ بس یاد رکھو کہ مدین پر ویسا ہی پھٹکار آئی جیسے سمود پر آئی تھی۔